إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے رمضان میں دعا. ویسے تو دعا کرنا، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہر وقت اور ہمیشہ انسان کو اپنا وتیرہ بنانا چاہیے. لیکن رمضان کے موقع پہ خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اور جب ایک انسان اللہ رب العالمین سے لو لگا کر دل سے اپنی حاجت کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکلیفوں کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اخلاص، اس کی نیت اور اس کے انٹینشن کے مطابق اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. جس قدر انسان کا دل دعا میں ہو اسی قدر اللہ رب العالمین کے یہاں شرف قبولیت سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں دعا کس چیز کی کروں، زندگی گزارنے کے تمام ذرائع میرے پاس موجود ہیں، ہر چیز کی سہولت ہے، ہر چیز میں فراوانی ہے، گھر بھی ہے، کپڑا بھی ہے، کاروبار بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، ہمیں کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، ہم گناہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ گناہ ہو تو معافی مانگ لیں، ہم نیک ہیں، اچھے ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں. لیکن پھر بھی وہ انسان دعاؤں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا نہیں سکتا.
کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اسی کو پکارو، یعنی اللہ نے کہا ادعونی، مجھے ہی پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون، اور جو کوئی تکبر کرے، استکبار کرے، یعنی دعا نہ مانگے، سیدخلون جہنم داخلین، جو شخص تکبر کرے میری عبادت سے، میں اسے عنقریب جہنم میں داخل کروں گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت کہا کہ دعا ہر کسی کو کرنا ہے، اور جو کوئی عبادت نہ کرے، دعا کے بعد اللہ رب العالمین کو یہ کہنا تھا کہ جو دعا نہ کرے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جو میری عبادت سے روگردانی کرے، تکبر کرے، میری عبادت نہ کرے، یعنی جو دعا نہ کرے میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو انسان کے پاس کتنی ہی زیادہ فراوانی ہو، کتنی ہی زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے مزید نوازے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2577 2577، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، فلا تظالموا، لہٰذا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب لوگ گمراہ ہو، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ہدایت طلب کرنا، ہدایت مانگنا، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ گرچہ آدمی ہدایت پر ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اس کے باوجود اسے حکم دیا گیا کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھے، کیونکہ وہ ہدایت پر ہونے کے بعد بھی ہدایت کا محتاج ہے، ہدایت کا طلبگار ہے، تاکہ ہدایت پہ وہ ثابت قدم رہ سکے، اس پر اس کا خاتمہ ہو سکے، اس پر اس کی موت ہو سکے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ ہدایت ملنے کے بعد پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا تم سب کے سب لوگ ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دینے والا ہوں۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب کے سب لوگ بھوکے ہو، کھانے کو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فاستطعمونی، مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے کھانا مانگو۔ کوئی اچھا کھا رہا ہو، پہن رہا ہو، اگلے 10 سال کے لیے کھانا پینا موجود ہو، اگلے 20 سال کے لیے، 100 سال کے لیے لائف سیٹ ہو، کچھ کمانے کی ضرورت نہ ہو، کھانا پینا ہو، پھر بھی اللہ نے کہا فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ پھر فرمایا یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، تمہارے پاس کپڑا پہننے کو نہیں ہے، کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم سب کے سب مجھ سے کپڑا مانگو، کپڑا طلب کرو، میں تمہیں پہناؤں گا، میں تمہیں کپڑا عطا کروں گا۔ یعنی کسی کے پاس کپڑا ہو پہننے کے لیے وہ بھی یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے کھانا دے، مجھے کپڑا دے، مجھے پہننے کو دے، مجھے ہدایت دے، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میں اس کا محتاج ہوں، ہو سکتا ہے آج ہے کل نہ ہو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے، ہر موڑ پہ
انسان کے پاس نعمتیں ہوں کہ نہ ہوں، اللہ رب العالمین نے مانگنے کا اور دعا کرنے کا ہر کسی کو حکم دیا۔ پھر اگلی حدیث کے آخری حدیث کے ٹکڑے میں فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ مل جائیں، دنیا کا پہلا انسان آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انسان تمام جنات متقی ہو جائیں، نیک ہو جائیں، دعا کرنے لگے، اچھے ہو جائیں، تب بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور سب کے سب لوگ مل کر کے اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی بات نہ مانیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو کوئی اپنے اعمال میں فلا یلومن الا نفسہ، حدیث کے آخری ٹکڑا ہے حدیث کا، کہ جو کوئی اچھی چیز دیکھے اپنے اعمال میں فلیحمد اللہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ کپڑے میرے پاس ہیں، ہدایت ملی ہوئی ہے، کھانا مل رہا ہے، ہم نمازی ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، دعا بھی کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ کا شکر ہے۔ اور جو کوئی ایسا نہیں پاتا ہے، ہدایت پہ اپنے آپ کو نہیں پاتا ہے، اپنے آپ کو نمازی نہیں پاتا ہے، اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکال نہیں پاتا ہے، دعا کرنے کے لیے اس کے پاس وقت میسر نہیں ہے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنے نفس پر ملامت کرے، اپنے آپ کو کوسے، اللہ تعالیٰ کو نہ کوسے۔ اس لیے شروع میں اللہ نے کہا انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا کوئی انسان گمراہ ہے تو اپنی وجہ سے ہے، اللہ رب العالمین نے اسے گمراہ نہیں کیا، مگر وہ ہدایت طلب کرے، اللہ ضرور سے ہدایت دیں گے، لیکن ہدایت طلب نہیں کر رہا، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، میسر نہیں ہے، بھوکا سوتا ہے، اللہ نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا، کسی کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، لہٰذا غلطی خود اس کی ہے، اللہ نے اسے ننگا نہیں رکھا۔ اگر وہ کھانا مانگے، اگر وہ کپڑا مانگے، اگر وہ ہدایت مانگے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی بھی شخص کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو یہ اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کی کوتاہی ہے، خامی ہے، غلطی ہے۔ اور جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ اگر اس کا آپ کانٹیکسٹ دیکھیں کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے تو یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے کے بارے میں ذکر ہے، روزے کے بارے میں ذکر ہے، اعتکاف کے بارے میں ذکر ہے، اور سحری کے وقت کے بارے میں ذکر ہے، افطار کے وقت کے بارے میں ذکر ہے، 4-5 آیتوں میں پوری رکوع میں۔ اسی آیتوں کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا دعا سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، کنیکشن ہے۔ رمضان میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو خوب زیادہ قبول کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات 30 دن ہر رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ دعا کی بنیاد پہ۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے اور دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، بالآخر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا خالی نہیں جاتی۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، اگر اس کے حق میں بہتر ہو۔ اگر اس کے حق میں یہ دعا، یہ چیز جو مانگ رہا ہے بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کے بدلے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، یا پھر اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کر کے اس دعا کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت اس کی زندگی میں جو آنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ کوئی دعا ہماری خالی نہیں جاتی۔
اس لیے ہم خوشی کی حالت میں ہوں یا غمی کی حالت میں ہوں، ہر حال میں ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اگر ہم آج یہاں خوش ہیں، آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، سکون و عافیت کے ساتھ، تو ان لوگوں کے لیے دعا کرے جو سکون میسر نہیں ہے، جن کو سکون میسر نہیں ہے، جو مصیبت میں، پریشانی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں، فلسطین کا جو واقعہ، جو معاملہ پیش آ رہا ہے، آج ہم یہاں سکون کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ سر پہ ٹوپی رکھ کر کے، داڑھی رکھ کر کے، آرام سے صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، ببانگے دہل روزہ رہ جاتے ہیں۔ کوئی ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہر مسجد میں، اپارٹمنٹ میں، دیگر علاقوں میں، دیگر جگہوں میں تراویح کی نماز، قیام اللیل بڑی آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ، تمام چیزیں ہم سکون اور میسر اور آسانی کے ساتھ ہم ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، یہی حال، یہی معاملہ کیا ہر جگہ ہے دنیا میں؟ فلسطین کے علاقوں میں آپ دیکھیں، نماز کے دوران نماز سے روکا گیا، نماز توڑوایا گیا، روزہ کی حالت میں روزہ توڑوایا گیا، اور بہت سارے ایسے مظالم ڈھائے گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان چونکہ دعا کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا آج ہم اور آپ یہاں پر سکون اور آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، اس چیز کو فیل نہیں کر پاتے۔ رمضان ابھی ختم ہونے کو ہے، آدھا رمضان گزر گیا، اب یہاں سے ہماری شاپنگ کی ایک لسٹ تیار ہوگی کہ عید کے موقع پہ مجھے فلاں چیزیں خریدنی ہے، میرے لیے یہ، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے یہ، بچوں کے لیے یہ شاپنگ کی لسٹ ہم جو بنا رہے ہیں، تیار کیے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی دعاؤں کی لسٹ تیار کرتے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم کس چیز میں پیچھے ہیں، ہمیں کس چیز میں آگے بڑھنا ہے، کون مسلمان دنیا میں پریشان ہے، کون خوشحال ہے، کس کے لیے ہم دعا کریں، کس کے لیے روزی کے لیے دعا کریں، عافیت کے لیے دعا کریں، سکون کے لیے دعا کریں، میرے فلاں رشتہ دار بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ ہمارے پاس دعاؤں کی ایک لمبی لسٹ، فہرست ہونی چاہیے، اور اس لسٹ کی اس فہرست کو ہم راتوں میں اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ آخری عشرہ آنے والا ہے 5 دنوں کے بعد، سراسر مکمل مسلسل دعاؤں کا وہ عشرہ ہے خاص طور پر۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ غور کریں کہ ہم دعاؤں کو چھوڑ کر کے دوسری ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں جو ہماری آپشنل چیز ہے، بعد میں بھی وہ ہو سکتی ہے، پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن عین اس وقت میں کہ جب دعا کا موسم ہے، دعا کے مواقع ہیں، ہم وہاں پر شاپنگ کی لسٹ تیار کرتے ہیں۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ جس وقت انسان شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ میں نکلتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، اپنی پسند کی چیزیں خریدتا ہے، پہننے کو، کھانے کو، استعمال کرنے کو، اور اسی وقت کا معاملہ ہوتا ہے کہ شب قدر کی رات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سال اس کو موت دینا ہے، اس سال اس کو مر جانا ہے، اس سال اس کی زندگی میں کچھ ایسی مصیبت آنے والی ہے یا کچھ خیر آنے والی ہے۔ اس انسان کے بارے میں اس رات کو اللہ رب العالمین فیصلہ فرماتا ہے، اور انسان مست مگن ہو کر کے، تمام چیزوں سے لاپرواہ ہو کر کے، اپنی دنیا کو، اپنی عید کو، اور اپنی زندگی کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو سنوارنے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ عید کی شام یہ مر جائے گا، عید کے کل ہو کے یہ مر جائے گا، عید کے چند دنوں کے بعد یہ مر جائے گا، اپنے وہ جہاں گھومنے کی پلاننگ کیا ہے، جہاں جانے کی پلاننگ کیا ہے، وہ سب اس کی رد ہو جائے گی۔ لیکن تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انسان اسی چیز کے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی شاپنگ ہو جائے، تھوڑی سی سوئیاں لے لیں، تھوڑی سی فلاں چیز لے لیں، تھوڑی سی فلاں چیز لے لیں۔ انسان اسی میں مست مگن ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی موت کی وارنٹی لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم شاپنگ کریں، منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وقت بنائیں۔
رمضان سے پہلے کر لیں یا رمضان کے بعد کریں، آخری عشرے میں خاص طور پر عبادتوں کو چھوڑ کر کے، دعاؤں کو چھوڑ کر کے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر کے اگر ہم اکثر اوقات شاپنگ میں لگاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جب جبرائیل علیہ السلام بد دعا کیے تھے تو وہ آمین بھی کہے کہ جو کوئی رمضان کے مہینے کو پائے اپنے آپ کو بخشش نہ کروا لے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر کے، آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے، اس کے ناک خاک آلود ہو، یعنی برباد ہو، ہلاکت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آمین۔ دعا کرنے والی جبرائیل علیہ السلام، آمین بولنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے آدمی کا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے آخری وقت کو خاص طور پر غنیمت جانتے ہوئے اور سنہرا موقع جانتے ہوئے اپنی دعاؤں کی لسٹ تیار کریں۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یونس علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بڑی مصیبت میں جب پھنسے تو وہاں یہ دعا کی، اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دی۔ اس آیت کے مطابق، اس آیت کے اکارڈنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص اپنی دعاؤں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بھی ضرور قبول کرتے ہیں، چاہے دعا کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو۔ حرام دعا نہ ہو، دعا کی شروط میں سے ہو، حرام چیز نہ مانگ لے، کوئی غلط چیز کا مطالبہ نہ کرے، تو ضرور اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کریں گے۔ آخر اس دعا میں ہے کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بندہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے اندر توحید الوہیت، توحید ربوبیت دونوں شامل ہیں، دونوں متضمن ہیں ایک دوسرے کو۔ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کو اللہ مانے، توحید الوہیت کو جب مانتا ہے، یعنی ربوبیت کو بھی ان کا مانتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ جو کوئی ربوبیت کو مانتا ہے تو ربوبیت اس بات کی تقاضا کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ آپ الوہیت کو بھی مانیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ جب آپ اللہ کو مانتے کہ پوری دنیا اللہ نے بنایا، تو لا الہ الا انت میں توحید الوہیت، توحید ربوبیت دونوں شامل ہیں۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو بے نیاز ہے۔ آج میرے اوپر جو مصیبت ہے، جو تکلیف ہے، یا جو میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، جو چیز میرے پاس نہیں ہے، یا جس مصیبت میں گھرا ہوں، پریشانی میں ہوں، یہ مصیبت، یہ پریشانی میری اپنی طرف سے ہے، تیری طرف سے نہیں ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تکلیف جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے یہ میری اپنی طرف سے ہے، تو نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا۔ انی کنت من الظالمین، اس جرم کا اور اس پریشانی کا، اس تکلیف کا گنہگار، کریٹ کرنے والا، گناہوں کو اپنے اوپر ڈال لینے والا میں ہی تھا۔ میری ہی گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ پریشانی ہم کو پہنچی ہے، اللہ تو پاک ہے۔ یہ دعا کر کے آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آدمی جتنا اللہ رب العالمین کو پہچانے گا، اسی قدر اللہ رب العالمین کے نام، اسماء و صفات کا وسیلہ لگا کر کے وہ دعا کرے گا۔ اور یہ وسیلہ جائز ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے آدمی دعا مانگے۔ آدمی دعاؤں کو جتنا یاد کرے، اللہم رب السماوات السبع، اللہ کی تعریف جتنی ہو سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا۔ اور ایک آدمی آیا، وہ ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کیے بغیر دعا مانگنے لگا، اللہ مجھے یہ پریشانی، میری یہ تکلیف، مجھے یہ دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی تعریف کیے بغیر دعا مانگا ہے، اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک آدمی جو اللہ کی تعریف کر رہا ہے،
تعریف کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد اگر وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ بس اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے سالوں سے ہم دعا کر رہے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یا تو آپ کو دعا کا طریقہ نہیں معلوم، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی نہیں معلوم۔ آدمی کو اگر کسی انسان سے کچھ کام ہو کتنی زیادہ تعریف کر بیٹھتا ہے، تعریف کر کر کے وہ آدمی پھولے نہیں سماتا، پھر بالآخر جا کر کے وہ آپ کی کام کرے گا تو کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے غصہ ہو جاتے ہیں کہ مانگ کیوں نہیں رہا ہے میرا بندہ مجھ سے۔ تو اس لیے آدمی کو یہ چاہیے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے جب مانگے تو اللہ کی تعریف کرے۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل، اس دعاؤں کو یاد کرے، اس کی میننگ کو پڑھے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ پھر درود پڑھے، پھر اپنی دعاؤں کو رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہم کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افطار کے وقت دعا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، اذان کے بعد دعا کریں، اذان اور اقامت کے درمیان رات میں دعا کریں، پھر لیلۃ القدر کا جو موقع آنے والا ہے اس میں ہر رات کو دعا کریں، ذکر و اذکار کریں۔ یہ بہت ہی سنہرا موقع ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس میں خاص طور پر زیادہ حصہ دینا چاہیے قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ یہ چند باتیں تھیں دعاؤں کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، مصیبت اور تکلیف اور پریشانیوں کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو دور فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ فقیر ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے بندوبست کر انتظام کروا دے۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، خاص طور پر بہت سارے اعلان بھی آئے ہوئے ہیں کہ بیماری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بیماریوں کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ میں تبدیل فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔